احکام دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے؟ ہاں. ایک طرح کے احکام تو وہ ہوتے ہیں جو واضح ہوتے ہیں، ہر کم پڑھا لکھا آدمی ان کو سمجھ سکتا ہے. جیسے قرآن کی مثال دی تھی، آیات پڑھ کر سنائی تھی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو. واضح، ہر آدمی کوئی بھی عربی اگر جانتا، عربی جاننے والا آسانی سے ترجمہ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے. ایک احکام تو اس طرح ہے. دوسرے احکام ہوتے ہیں جن کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے، تعارض ہوتا ہے، یا ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں تو اب اس میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم کس پر عمل کریں. ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اتنی جانکاری نہیں ہے کہ ہم خود سے فیصلہ کر لیں کہ نہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. آ رہی بات سن؟ تو احکامات کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے. تو ہم پہلے جو احکامات کی جو واضح ہیں ان میں کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانتے. لیکن جو دوسری طرح کے احکامات ہیں جن کے اندر پیچیدگیاں ہیں، ٹکراؤ ہے، کنفیوژن ہے، اس کے اندر ہم کسی اپنے سے اچھے جو جاننے والے ہوتے ہیں، اپنے سے اچھا جو جاننے والا ہوتا ہے علم میں، قرآن میں، حدیث میں، تمام چیزوں میں، ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں. اور ہم اس کی بات کو اس طور پر نہیں مانتے کہ اس کی صرف اسی کی بات پر عمل کرنا ضروری ہے. واجب الاتباع نہیں سمجھتے، واجب الاطاعت، یا شارع شریعت نہیں سمجھتے، قانون ساز کہ انہی کا قانون ہے. اس طور پر نہیں تقلید کرتے ہم کسی کی، بلکہ ہم اس طور پر کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے وہ لوگ ہیں. ان کی عقل، ان کی سوجھ بوجھ، ان کی زندگی قرآن اور حدیث کے اندر ہی لگی ہے، اس لیے ہم ان کی بات پر عمل کرتے ہیں، ان کی رائے کو مانتے ہیں. تو یہ تقلید کی حقیقت ہے. تقلید دو طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی؟ ایک تقلید یہ ہوتی ہے کہ آدمی، مثال کے طور پر ہمارے یہاں پورے ملک میں 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام ابن مالک. 4 امام. اب ایک تقلید تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی چاروں میں سے کسی پر بھی چل لے، جس کو تقلید مطلق کہتے ہیں، تقلید غیر شخصی کہتے ہیں. یہ ایک قسم ہے. دوسری قسم تقلید کی یہ ہے کہ آدمی کسی ایک ہی کی بات پر عمل کرے. اس کی مثال میں نے دی تھی آپ کو کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے آدمی، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ فیملی ڈاکٹر ہیں، ہم ایک ہی کے پاس علاج کراتے ہیں. یہ دو طرح کی چیزیں ہیں. پہلی قسم کا نقصان کیا ہے کہ آدمی دین کو کھلواڑ بنا لے گا. اگر آدمی سوچے یار چاروں میں سے کسی کی بات بھی مان لوں تو آدمی کھلواڑ بنا لے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے سردی کے اندر وضو کیا، وضو کر کے اس کے خون نکل آیا. تو اب امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر خون نکل آئے گا تو وضو اس سے ٹوٹے گا نہیں، وضو فاسد نہیں ہوگا اس کا. تو اس نے امام شافعی کی بات کو مانتے ہوئے نماز کی نیت باندھ لی ہے نا. پڑوس سے کوئی عورت جو ہے اس کو چھوتی ہوئی نکل گئی. تو اب امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ کوئی عورت اگر چھو کر نکل جائے، ٹچ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو اب اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ پہلی بات اس نے امام شافعی کی مانی تو دوسری بات بھی امام شافعی کی مانے اور جا کے وضو کرے. لیکن اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں امام ابو حنیفہ کی بات مان لیتا ہوں. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی عورت ٹچ کر دے، چھو جائے، حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اب اس نے ایک بات میں ایک کی بات مانی، دوسری بات میں دوسرے کی مانی، تیسری بات میں کھیل بنا دیا اس نے. لیکن ایک شخص جو ہے صرف اپنے ہی ڈاکٹر کی بات مانتا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے جو ٹیسٹ لکھے میں وہی کراؤں گا، ڈاکٹر صاحب نے جو علاج لکھا ہے، جو پرہیز بتایا میں وہی کروں گا، چاہے دوسرے ڈاکٹر کچھ بھی کہتے رہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. تو یہ آدمی جو ہے سیدھے راستے پر بالکل اچھی طرح سے چلتا رہے گا، پھر کوئی پیچیدگی نہیں آئے گی، دین میں کسی طرح کا کوئی کھلواڑ نہیں ہوگا. آگے بات سمجھ میں؟ تقلید کی کتنی قسمیں بتائی میں نے؟ ہاں. ایک قسم تو وہ ہے کہ آدمی کسی کی بات پر عمل کرے، دوسری قسم وہ ہے جو ایک ہی کی بات پر عمل کرے.